رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قيل قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. محترم حضرات، ہم مسلمان ہیں اور ہماری سوسائٹی، ہماری قوم دوسروں کے لیے مثالی اور آئیڈیل ہونی چاہیے. مسلم قوم کی پہچان ہی یہی ہے، وہ دوسروں کے لیے رول ماڈل بنتی ہے، اپنا اثر وہ دوسروں میں دکھاتی ہے، اپنی چھاپ وہ دوسروں میں بٹھاتی ہے. یہی مسلم قوم ہے. پوری مسلم قوم کی تاریخ پڑھیے گا، آپ کو اس تاریخ میں یہ پہلو بہت واضح اور روشن نظر آئے گا. لیکن مسلم قوم کی جو بنیادیں ہیں، ان بنیادوں کو کمزور کرنے والی چند باتیں ہیں. ان میں سے ایک اہم بات جس پر ہم بہت کم توجہ دیتے اور قابو میں لاتے، بلکہ اس کو آپ بیماری کہیے گا، یہ روحانی بیماری ہے. اور اس بیماری میں کیا عالم، کیا غیر عالم، کیا عوام، کیا خواص، بہت سارے اس میں مبتلا ہیں. اور جب تک اس بیماری پہ کنٹرول نہ ہو، ایک قوم آئیڈیل نہیں بن سکتی ہے، اور قوم سے خیرات اور بھلائیاں عام نہیں ہو سکتی ہیں. بلکہ یہ بیماری ایسی ہے جو بہت ساری بھلائیوں کے لیے رکاوٹ اور آڑ کا سبب بن جاتی ہے. بیماری کیا ہے؟ بہت کامن ہے، نارمل ہے آج، اسے ہم غیبت کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اے میرے صحابہ بتاؤ تو صحیح، کیا آپ جانتے ہیں غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کا انداز یہ ہوتا، اگر علم ہوتا تو بتانے کی کوشش کرتے، اگر علم نہ ہوتا مسئلے کو اللہ اور رسول کے حوالے کر دیتے. صحابہ نے کہا، جب اللہ کے نبی نے پوچھا کہ غیبت کسے کہتے ہیں، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی نے غیبت کے بارے میں بتایا، ذکر کا اخاک بما یکرہ، آپ اپنے بھائی کا تذکرہ اس انداز سے کریں جس کو وہ ناپسند کرے. جس کو وہ ناپسند کرے اس انداز سے بھائی کا تذکرہ کرے، اس کی پیٹھ پیچھے. تو صحابہ میں سے کسی نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، جس کو میں ذکر کر رہا ہوں اگر اس میں وہ بات موجود ہو، کیا یہ غیبت ہے؟ اللہ اکبر. ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ ما تقول فقد بہتہ. جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اپنے بھائی کے سلسلے میں، بہن کے سلسلے میں، اگر وہ چیز موجود ہے تبھی تو غیبت ہے. اگر وہ چیز اس میں موجود ہی نہیں ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تب تو یہ بہتان ہے. غیبت پیٹھ پیچھے برائی کا ذکر، اور بہتان آپ کے بھائی کے سلسلے میں وہ بات جو آپ پیش کر رہے ہیں اگر موجود نہ ہو، آپ نے اپنے بھائی پہ الزام لگایا، ان پہ آپ نے بہتان باندھا. دوستو، غیبت گناہ کبیرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے. اور غیبت، کل جو آیت پڑھی گئی تراویح میں سورہ حجرات کی، اللہ اکبر، سورہ حجرات
انسانی سوسائٹی کی ترقی اور کامیابی کا سیکرٹ سورہ حجرات ہے۔ ایک انسانی سوسائٹی کو کیسے زندگی گزارنی ہے سورہ حجرات پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی ایسی عظیم تعلیمات دی ہیں۔ ان تعلیمات کی روشنی میں ایک سوسائٹی ترقی کر سکتی ہے اور رول ماڈل بن سکتی ہے۔ اور اس میں اللہ نے ذکر کیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کریں گے؟ مشہور جانتے اللہ نے جو آگاہ کیا، جو وارننگ دی، کہا کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ اور اللہ نے خود ریپلائی کیا ظاہر بات ہے تم ناپسند کرو گے، مردار بھائی کا گوشت کھانا کون پسند کرے گا؟ کہا کہ نہیں، تو پھر گویا کہ غیبت کرنے والا بھی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے والے کی طرح۔ اسی لیے اللہ کے بندوں، غیبت سے اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرو۔ حقیقت میں جانتے ہیں انسان کب غیبت کرتا ہے؟ جب اس کا دل کینہ کپٹ سے بھرا رہتا ہے، وہ دوسروں کی غیبت کرتا ہے۔ جس کا دل صحیح سالم ہے، اللہ اکبر، آپ دیکھ لیجئے گا دل کی سلامتی چہرے کے بشاشت سے ظاہر ہوتی ہے، چہرے کے مسکراہٹ سے حقیقت میں دل کی سلامتی ظاہر ہوتی ہے۔ میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے، اگر کسی کے بارے میں کھٹک ہونا، اللہ کے بعض بندے ہوتے اللہ سلامت رکھے، تنہائی میں ملاقات کر کے اپنے دل کا معاملہ کلیئر کر لیتے، بھائی میں آپ میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں مجھے کھٹکتی ہے، بتائیے تھوڑی اس کی وضاحت کیجئے، وہ برائی ہے، آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ بجائے اس کے کہ آپ نے اوروں کے سامنے، بعض لوگوں کا مشغلہ صرف اوروں کے بارے میں جو بات کرنا، ٹاپک ہی وہی ہے، جب تک دوسروں کے بارے میں بات نہ کرے چین نہیں ملتا ہے، اور بات بھی اچھی گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ ارے بھائی ان کے اندر یہ اچھائی ہے نا، چلو ہم اپناتے، یہ تو بات ہونی چاہیے، یہ ٹاپک ہونا چاہیے، دوسروں کی اچھائیاں ہمارا ٹاپک ہو، آپ بات کریں، اور ان اچھائیوں کو کیسے ہم اپلائی کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اکثر شیطان آمادہ کرتا ہے اور ہمارے کان کھڑے ہوتے ہیں جب دوسروں کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، دوسروں کے خلاف۔ ہمیشہ ہم دوسروں کے خلاف سننا پسند کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات امانت داری سے میں ذکر کروں گا، غیبت کرنے والے اس وقت جنم لیتے ہیں جب غیبت سننے والے وہاں موجود ہوں۔ حقیقت میں غیبت سننے والے گنہگار ہیں، کیونکہ ان کے سننے سے غیبت کرنے والے کو بڑا مزہ ملتا ہے، اور کبھی اس انداز سے سنتے ہیں آپ، اللہ اکبر، غیبت کرنے والے کو اور مزہ آتا بتانے میں۔ اگر اللہ کی خاطر آپ بتا دیتے بھائی چھوڑو نا، ہم اپنی یعنی دل کی اصلاح کر لیتے ہیں، اپنی آخرت بنائیں گے نا، ہمارے اندر بھی کمزوری ہے نا، ہمارے اندر بھی کوتاہی ہے نا، اللہ اکبر، سامنے والا اپنی زبان روک لے گا۔ جب آپ جو ہے ابھی نکلنے والے تھے، اس بندے نے کہا کہ بیٹھو میں فلاں کے بارے میں بتاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، بولو بھائی کیا ہے۔ اس انداز سے آپ اس کے سامنے آتے، اللہ اکبر، وہ بندہ پوری طرح سے تیار ہوتا ہے اپنی غیبت کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ اور سب سے بڑا نقصان کیا ہے جانتے ہیں دوستو؟ غیبت کرنے سے حقیقت میں لوگوں کی زندگیاں یہاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ لوگوں کے سلسلے میں جو تصور آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ بڑا نیک اور پاک سا بندہ ہو، آپ نہیں جانتے اس کے دل کا حال کیا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے۔ محض آپ کی غیبت کرنے سے اس کے سلسلے میں بہت ساری بھلائیوں سے وہ بندہ کبھی محروم ہو جاتا ہے۔ انٹرویو کے لیے گئے اور کسی نے اس کی جو ہے غیبت کر دی تھی پہلے، اب بیچارہ بڑا باصلاحیت ہے، نیک ہے، اچھا ہے، لیکن جو غیبت کی نا بندے نے، اللہ اکبر، ہو سکتا ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہو، اپنی حالت کو بہتر بنا لیا ہو، نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس کو نعمت سے محروم کر دیا جا رہا ہے، اس کو سوسائٹی سے الگ کر دیا جا رہا ہے۔ قابل ہے، بڑا بنا سکتے، ذمہ داری دے سکتے، لیکن آپ نے چہرے کو ایسا بگاڑا اور چہرے کو ایسا بدنما کر دیا آپ نے اس غیبت کی وجہ سے، بیچارہ کبھی ترقی نہیں کرتا، آگے بڑھ نہیں پاتا، اس کی نیکیوں کو، صلاحیتوں کو لوگ ہمیشہ اللہ رحم کرے زمین میں دفن کرنے کی کوشش کرتے ہیں محض آپ کی غیبت کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ کے بندو غیبت نہ کریں، غیبت نہ کریں،
اور غیبت سننے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ غیبت کرنے والے کی زبان کو لگام دینے کی کوشش کرے، موضوع کو بدلے، مجلس کو بدلے، ماحول کا رخ بدلنے کی کوشش کرے، تب چل کر غیبت کرنے والے معاشرے میں کم ہوں گے۔ اگر عورتیں سن رہی ہیں ہمارا یہ خطاب اپنے گھروں سے، وہ بھی سن لیں، معاف کیجئے گا، یہ برائی جہاں مرد حضرات میں ہے اس سے کہیں زیادہ خواتین میں یہ برائی پائی جاتی ہے۔ بہت سی عورتوں کی مجلسیں غیبت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اس لیے عورتوں سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں، اگر کسی عورت سے آپ کو شکایت ہے، کسی گھر سے آپ کو شکایت ہے، جائیے گا، اپنے دل کو اس کے سلسلے میں پاک کر لیجئے گا، اور فائدہ یہ ہوگا اور بتانے کا طریقہ بھی ہوگا۔ بڑی مجلس میں کسی کو ذلیل مت کیجئے گا، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے تنہائی میں لے جائیے اور اپنا وہ معاملہ بیان کیجئے، وہاں پر مسئلہ حل ہوتا ہے۔ غیبت بہت سنگین جرم ہے دوستو، اور غیبت کرنے سے یاد رکھیے گا، جس کے بارے میں آپ غیبت کرتے ہیں نا، اگر پتا چلے کہ آپ نے اس کی برائی کی، دونوں کے درمیان دراڑ، دونوں کے درمیان نفرتوں کا سلسلہ، خیرات کچھ نہیں ہے، آپ ذکر کر کے کوئی خیر تو ہونے والا نہیں، کوئی بھلائی نہیں ہوتی، البتہ بہت ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ غیبت کرنے والا، غیبت سننے والا، جس کی غیبت کی جاتی ہے، یہ سب کے سب گناہ میں برابر شریک ہوتے ہیں۔ بیچارہ وہ بندہ جس کے بارے میں آپ غیبت کرتے، بڑا نیک ہوتا ہے، آپ کے بار 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 غیبت کرنے سے اس کا دل بھی اللہ رحم کرے بدلنے لگتا ہے، بگڑنے لگتا ہے اور سخت ہونے لگتا ہے۔ تو غیبت کرنے والے دیکھیے اپنی برائی کے اثرات کہاں کہاں تک پہنچاتے۔ ہاں، غیبت کی بات آئے، دو اہم باتیں کہہ کر اپنی گفتگو میں ختم کروں۔ پہلی بات، رشتوں کے بارے میں اگر کوئی آپ سے پوچھے، وہاں برائی چھپانا نہیں۔ آپ فار ایگزامپل لڑکی والوں نے آپ سے لڑکے کے بارے میں پوچھا، بھائی لڑکے کیسے ہیں، آپ نے خواہ تعریف کر دی، بہت نیک ہے، زبردست ہے، بہت اچھے ہیں، گڈ کیریکٹر، حالانکہ اللہ رحم کرے جانتے ہیں آپ وہ پوری طرح سے کیریکٹر کا جو ہے یعنی اس کے کیریکٹر بگڑے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ نے چھوٹی تعریف کر دی، ایک بچی کی زندگی کو آپ نے تباہ کر دیا۔ یاد رکھیے، اب کوئی کہے کہ کیسے کہہ سکتا ہوں مولانا، آپ ہی نے تو کہا کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ رشتوں کے معاملے میں جو بات آپ صحیح طور پہ نقل کریں وہ غیبت نہیں ہے، وہ رشتے کا تقاضا ہے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی سے 3 صحابہ کے نام ذکر کیے نکاح کے سلسلے میں، ایک ابو جہل، دوسرے معاویہ اور تیسرے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہم جمیعا۔ ان 3 صحابہ کے متعلق اللہ کے نبی سے انہوں نے دریافت کیا، اللہ کے نبی نے فاطمہ بنت قیس سے کہا رضی اللہ عنہا سے، ابو جہل کا مسئلہ یہ ہے، ان کا ہاتھ ٹھہرتا نہیں ہے، وہ عورتوں کو پٹائی کر دیتے، عورتوں کو اکثر مار دیتے ہیں، اور رہا مسئلہ معاویہ کا، وہ بہت غریب ہیں، وہ بہت کنگال ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، اسامہ بن زید تم ان سے نکاح کرنا۔ اللہ کے نبی نے جو معاملہ تھا پوری وضاحت کے ساتھ لڑکی کے سامنے ظاہر کیا۔ یہ ہونا چاہیے دوستو۔ ہمارے پاس کیا سمجھتے ہیں شادی 100 اور 1000 جھوٹ سے یہ رشتے قائم ہوتے ہیں، نہیں اللہ کی بندو، ایسے ہی جھوٹ کہہ کر برائیاں چھپا کر جب رشتے قائم ہوتے ہیں بہت جلد وہ رشتے ٹوٹ بھی جاتے، بکھر بھی جاتے۔ اس لیے آپ امانت داری سے، اس میں آپ نعوذ باللہ اچھا رشتہ آ رہا ہے آپ کے دوست کو، اور آپ کے دوست کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کیسے ہیں، حالانکہ بڑے نیک ہیں، وہ اچھے ہیں، معمولی کچھ خرابی ہے، آپ اس کو ہائی لائٹ کرنے کے بجائے آپ نعوذ باللہ بہتان باندھ رہے ہیں اپنے ساتھی کو، چلن ان کو ایک اچھا رشتہ مل رہا ہے، آپ نعوذ باللہ لڑکی کے والد سے کہہ دیا آپ اس لڑکے سے جو ہاتھ مت ملائیے، بہت خراب ہیں، بڑے برے اخلاق ہیں، نعوذ باللہ۔ نہیں اللہ کے بندو، رشتوں کے معاملے میں یاد رکھیے گا یہ زندگی کا دار و مدار ہے، آپ کی باتیں اس سے یا تو ایک زندگی قائم ہوگی یا ایک زندگی وہاں پر برباد ہوگی۔ اسی لیے نہ ہی جھوٹ کا سہارا لینا اور نہ ہی آپ جو ہے
کوئی بات ہو آپ اسے چھپانے کی کوشش کرنا، اچھے انداز سے آپ بتانا، آپ کہیے گا واقعی کوئی ایسی بیماری ہے جو قابل اصلاح ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، ہیرا ہے، لیکن اس کے اندر ایک عادت ہے، آپ اگر چاہیں تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، اگر اس ایک عادت کی اصلاح ہو جائے تو ماشاءاللہ بہت نیک ہے۔ جو معاملہ ہے وہ صاف صاف ذکر کیجئے گا دوستو، کیونکہ رشتوں کے معاملے میں اگر آپ ایسی برائیوں کو چھپائیں گے تو بعد میں عورت اللہ رحم کرے پوری زندگی گھٹن میں اور عذاب میں زندگی بسر کرے گی، اور اس کا نقصان اور اس کی سزا آپ کو بھی ملے گی۔ اس لیے اللہ کے بندو، رشتوں کے معاملے میں کسی کے بارے میں جو بات ہے وہ ذکر کرنا یہ غیبت میں داخل ہے۔ چلیے آخری بات، جب غیبت گناہ کبیرہ ہے، سنگین جرم ہے، اگر کسی بندے نے غیبت کی پاس میں مولانا میری عادت رہی ہے اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا طریقہ ہے؟ کیا صرف آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے معافی مانگنے سے آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ کہا کہ بالکل نہیں، غیبت کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے، بندوں کے حقوق سے ہے۔ صرف آپ توبہ کرنے سے، اللہ سے معافی مانگنے سے آپ کے گناہ نہیں مٹیں گے، خاص کر جو غیبت کا گناہ ہے وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس گناہ کی تلافی کے لیے ضروری ہے کہ جس کی آپ نے غیبت کی دو میں سے ایک کیجیے گا۔ پہلی بات یہ ہے آپ اس کی خدمت میں پہنچ کر اپنی غلطی کا اعتراف کیجیے، بھائی میں آپ کے سلسلے میں ہمیشہ آپ کی جو برائیاں ہیں وہ پیچھے بیان کرتا تھا، ہمیشہ برا کہتا تھا، مجھے معاف کیجیے، آئندہ سے میں آپ کے سلسلے میں دل کو صاف رکھوں گا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بہترین جو ہے عمل ہے۔ اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں، امید کرتے ہیں اگر کوئی آپ کی خدمت میں آ کر معافی مانگے آپ نے معاف بھی کر دیجیے گا، یہ بہت بہترین شکل ہے۔ آپ آگے بڑھ کر زندگی ختم ہونے سے پہلے اب اس کا ہاتھ پکڑ کے معافی مانگ لیجئے اور اپنا وہ معاملہ ذکر کر دیجئے۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ ناراض ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو آپ کے لیے راضی کر دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن مسئلہ ایسا ہے کہ وہ انتقال ہو گئے، جن کی آپ غیبت کرتے تھے، جن کے پیچھے پڑتے تھے آپ، وہ انتقال ہو گئے یا موجود ہیں، اتنے بڑے ہیں، آپ قریب ہو کر ذکر کریں گے وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کریں گے اور آپ کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ بہت ڈر رہے ہیں آپ، ہمت نہیں ہو رہی ہے میں آگے بڑھ کر کیسے ان سے کہوں میں آپ کی غیبت کرتا تھا۔ تو یہاں علماء نے سلوشن بتایا ہے، آپ ان کی خوب تعریف کیجئے، آپ ان کے حق میں خوب دعا کیجئے۔ اللہ اکبر، اس کے بعد خوب تعریف کیجئے ان کی، ہر جگہ جو ان کے اندر معمولی خوبی بھی ہو وہ خوبی کو لوگوں کے سامنے بیان کیجئے، تاکہ ان کے چہرے کو جو داغدار بنانے کی، بدنما بنانے کی جو آپ نے کوشش کی، آپ کی ان تعریفوں سے انشاءاللہ وہ ایک حد تک مسئلہ حل ہوگا۔ اور ایک اہم بات، ان کے حق میں خوب دعائیں کرنا، ان کے حق میں خوب دعائیں کرنا، خوب دعائیں کرنا، اتنی دعائیں کیجئے آپ کے دل کو اطمینان ہو جائے، ہاں میں نے جو غیبت کی تھی میرے فلاں بھائی اور بہن کے سلسلے میں اب مجھے اطمینان ہے اللہ تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف کر دیا ہوگا اور میں نے ان کے سلسلے میں اتنی دعائیں کی۔ پہلی بات کیا ہے؟ حاضر ہو کر ہاتھ پکڑ کر معافی مانگ لینا اور اپنے دل کو صاف کر لینا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ اگر وہ یا انتقال کر گئے یا موجود ہیں، آپ میں ہمت نہیں ہو رہی ہے تو دو میں دو کیجئے گا، ان کی خوب تعریف کیجئے گا، ان کے حق میں دعائیں دیجئے گا۔ ان دو پر عمل کرنے سے انشاءاللہ ہماری یہ غلطی معاف ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے دلوں کو صاف کرنے کی وہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں طہارت اور پاکیزگی پیدا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی اس عظیم موسم میں دلوں کی طہارت اور تزکیہ پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے سینوں کو ہدایت اور نور سے آباد کر دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت سے اور رحمت سے مالا مال کر دے۔ ہر قسم کی دلی آفت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جسمانی اور روحانی امراض سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو کوئی اپنی طبیعت اور صحت کو لے کر پریشان ہیں اللہ تعالیٰ عافیت کے فیصلے فرمائے۔ اللہ شفا عاجلہ اور کاملہ نصیب فرمائے۔ جو دلی امراض میں مبتلا ہیں، جو دلی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی دلی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ امن و سکون کی زندگی نصیب فرمائے، امن و شانتی کی زندگی نصیب فرمائے۔ جو کوئی جس میدان میں بھی آگے بڑھ رہے ہوں وہ کار خیر ہو،
خیر کا میدان ہو. اللہ ہمیں خوب ترقی عطا فرمائے. اللہ ہماری دنیا آباد کر دے. اللہ ہماری آخرت کو سنوار دے. اللہ ہماری دنیا آباد کر دے. اللہ ہماری آخرت کو سنوار دے. ہمارے ہر قسم کے مسئلے کو اللہ حل فرمائے، آسان فرمائے. ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے. جہاں کہیں لوگ بد امنی میں مبتلا ہیں اللہ وہاں امن کے فیصلے فرمائے، واللہ وہاں سکون کے فیصلے فرمائے. ماہ مقدس کی رحمتوں، سعادتوں اور برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اللہ ہم سب کو مل جل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے. اللہ ہم سب کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے. اللہ ایمان پر باقی رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.